یہ مائک دیجیے گا جی، کیونکہ میوش کا بھی کافی کوڑا سٹائل ہے، تو یہ بھی سیدھا لٹ سر میں مارتی ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گی، یا کچھ عرصے سے میں دعا بھی کنڈکٹ کراتی ہوں، تو میں لوگوں کی بات سن رہی ہوتی ہوں. 1 مہینہ آپ بھی نہیں تھے، تو آبویسلی ہم سب نے ہی سوچا ہوگا کچھ نہ کچھ دعا کا ٹائم آپ کا ہوتا ہے ایک. تو ایک بات ہم بہت فریکوینٹ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے انرجی لینے آتے ہیں یہاں پہ سیٹرڈے کو، یا ہم بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں، جو بھی ہے، ہر ایک کے ورڈز ڈفرینٹ ہیں، اور پھر ہم وہ ایک ہفتہ ہمارا بہت اچھا گزرتا ہے تو پھر ہم دوبارہ ہفتے کے انتظار میں رہتے ہیں. تو مجھے نا ہمیشہ سے ایک چیز لگتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے لیے یہی نماز تھی اصل میں، قائم نماز، کہ آپ سیٹرڈے کے بعد جاتے تھے تو پھر آپ پورا ہفتہ کیا کرتے تھے. جتنی بھی کہانیاں میں نے، مطلب ہم سب کی باتیں ڈفرینٹ، مور اور لیس ورڈز ڈفرینٹ ہیں، لیکن مسئلے سب کے ایک جیسے ہی ہیں. تو یہ نا ہم تھوڑا کمپلیکیٹ کر رہے ہیں دعا کو. میرا یہ پرسنلی ہے، ود ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون، میں بہت کم بولتی ہوں، اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں بولنا، کیونکہ ایوری بڈی تھنکس کہ اچھا یہ میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یہ میں نے اس کو پوائنٹ لگا دیا، میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو باتوں کو نا ہم لوگوں نے باتوں میں زیادہ لے لیا. اور فرینکلی اسپیکنگ، اگر میں جھوٹ نہ بولوں، میرا یہ پرسنل انالیسز ہے، مے بی میں ججمنٹل نہیں ہو رہی، بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے انکلوڈنگ می، ٹھیک ہے، اور 99%، ٹھیک ہے، 1% کو میں دے دیتی ہوں مارجن، لیکن 99% میں نے بہت سوچا کہ آپ یہ ورڈ بولتے ہیں پریکٹیکل کرو، پریکٹیکل کرو. تو ہم نے سمجھا پریکٹیکل کرنا یہ تھا کہ صرف دعا آگے کروانی تھی. ان دا مین وائل 1 مہینے میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ دعا کرانی بھی آسان کام ہے، دعا کرانی آسان کام ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی خود اس دعا پہ قائم اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. ہم میں سے کوئی کے گھر والے ہم سے خوش نہیں ہیں، ہم میں سے کسی کے ہسبینڈ خوش نہیں ہے، کسی کی بیوی خوش نہیں ہے، کسی کے بچے خوش نہیں ہیں، کسی کے ماں باپ خوش نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے 5 منٹ کے لیے، ہم ان کی بات سن نہیں سکتے. اور مجھے نہیں پتا کہ آؤٹ آف نو ویئر یہ آئیڈیا کس نے آپ کو دیا. دا مومنٹ یو انٹر انٹو دا دعا روم، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹا بہت سینسٹیو ہو، ٹھیک ہے، آپ بہت حساس ہو، ٹھیک ہے. وہ آپ کو کوالٹی بتائے گی کہ یہ حساس آپ دوسروں کے لیے ہوں گے. آپ نے اگر اپنے لیے حساس رہنا ہے تو مجھے اب اتنے سالوں بعد سمجھ آئی کہ آپ ایگزامپل دیتے ہوتے تھے کہ جانور جو ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے تو حساس وہ بھی ہوتا ہے، اس میں اور انسان میں ڈفرینس اتنا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے حساس ہوتا ہے. تو اللہ نے جو بھی کوالٹی آپ کو دی ہے وہ آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں سرے سے. تو ہم میں سے جب ہم ابھی مشال نے جو سوال کیا انرجی والا، اس کے بڑے ڈفرینٹ جواب ہو سکتے ہیں، ہر ایک کا سفر ڈفرینٹ ہے، تو وہ جس فیز میں ہوگا نا وہ اس کے اکارڈنگ جواب دے گا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سے اپنے گھر کی ڈیوٹی ہی نہیں ہو رہی. اور جب میرے سے وہ نہیں ہو رہی ہوتی نا، کیونکہ میں 24 گھنٹے میں تو اپنے گھر میں 1000 دفعہ فیل ہوتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی تھوڑی بلنٹ ہوں، تھوڑی زندگی میں ہمیشہ ڈومینیٹ رہی ہوں، اور ایسے بندے کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں. تو مطلب میرے سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہا جاتا. تو میں پھر باقی ساری جو دعائیں میں کروا رہی ہوں نا، میرا خیال ہے کہ وہ دعا کرانے کے باوجود بھی میں ٹھیک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. پھر مجھے لگا میں اوور ڈوزڈ ہوں، پھر مجھے لگا کہ آج کل میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے مطلب میں دعائیں بھی کروا رہی ہوں. میں نے بیچ میں یہ اپنا انالیسس نکالا، میں شاید دعائیں نہیں کراتی نا فزیکلی، تو میں نے کہا چلو جی اب میں دعائیں کراؤں گی. پھر میں نے وہ بھی کرا کے دیکھ لیا، لیکن میرے اندر چینج نہیں آ رہا تھا. تو آئی تھنک کہ جہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میں نے سرکار دو عالم کی بات میں نے اس دن میں نے کہیں سنی، آپ سے سنی ہے یا پتہ نہیں کہیں پڑھی، یا آئی تھنک آپ سے سنی کہ مطلب آپ سے آپ کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور مطلب تو میں اس دن سے مجھے نہیں پتا کہ یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے ہم نے، لیکن میں نے نہیں کبھی اس پہ غور کیا. اور میں تو 1 منٹ کے لیے مجھے ہوا کہ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ دعا کے کمرے میں آ کے ہر بندہ، ہم شروع میں نا آپ نے بھی بڑے پیار سے ہماری باتیں سنی، سر وہ نا میرے گھر والے جو ہے نا وہ نا کہتے ہیں کہ وہ نا بس ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ میں دعا میں جاتی ہوں نا تو پھر وہ ہے. لیکن میں نے اب ریئلائز کیا کہ آپ نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ گھر کی ڈیوٹی نہیں کرنی. آپ نے تو کسی دن بھی نہیں کہا کہ آپ نے گھر جا کے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اب ان کو مطلب آپ نے بدتمیزی کرنی شروع کر دینی ہے کیونکہ آپ دعا میں جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دا پوائنٹ یہ بھی مجھے لگا ہے گریجولی یہاں پہ میں نے فیل کیا ہے دعا کے لوگوں میں
کہ سوری مطلب میں بار بار سوری کر رہی ہوں کہ جس کو بھی برا لگے معذرت ہے, لیکن مجھے ایسے لگا کہ ایسے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے واقعی ہی مانتے نہیں ہیں ہم اس بات کو, لیکن ٹو سم ہاؤ کچھ لوگوں کے لہجے سے مجھے لگا کہ آپ بھی کلٹ ہی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ یہ کہنا آپ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ دعا کے بندے ہیں تو آپ پاس ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ کسی درجے پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. اور جو مطلب میرا تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر میں صرف بچوں کی ڈیوٹی کر رہی ہے اور وہ بالکل سمپل سادی سی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا دعا کراتی ہوگی, ٹھیک ہے, اس نے کبھی یہ 3 دفعہ اللہ والی دعا نہیں کرائی, اس کو یہ بات نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو کیا آپ نے جو ایک لائن بولی کہ دعائیں کراؤ دعائیں کراؤ دعائیں کراؤ, مجھے تو یہ نہیں سمجھ رہی کہ کیا ہم نے اس کا مطلب ہی ہمیں سمجھ آئی ہے. آج کی بھی ساری ڈسکشن میں آپ نے انڈائریکٹلی کافی یہ بات کی ہے کہ مطلب شاہ جی بھی آ کے کہتے ہیں کہ دعائیں کراؤ لیکن پھر دھیان رکھو, تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں سوچ رہی تھی وہ میں پھر ٹھیک سوچ رہی تھی. تو اب مجھے لگا کہ میں نے شاید آپ کی اس بات کو پرسیو نہیں کیا صحیح طرح سے, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ سوشل میڈیا کا یوز جو ہم ساری ڈسکشن کر رہے تھے, تو میں نے یہ 1 مہینے میں نا, اللہ معاف کرے, میں نے اتنے کے پیجز ہیں اور اتنے کے چینلز ہیں کہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں. اینڈ میں فیس بک پہ بھی تو میں تھک گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر بندے کی پوسٹ دے کے میں نے کہا یہ لوگ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. میں نے ان کی پوسٹ پہلے کیوں نہیں کبھی اتنے غور کیا کہ اتنے لوگ ہیں, اتنے کوٹس ہیں, سر نے اتنے کوٹس تو مجھے بھی سر کے یاد نہیں جتنے کوٹ سر کے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹھیک ہے آپ نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا, ٹھیک ہے, بٹ میرا پرسنل ایک بلیو ہے کہ آپ ایک چینل بنا کے بیٹھے, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر اتنی ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, ایکسیپٹ وہ لوگ جیسے عمران سعدی کی, اس نے بہت اچھی ویڈیوز بنائی, شارٹ ویڈیوز بنائی, وہ ایک لیکنگ چیز تھی ہمارے پاس کہ ہم شارٹ ویڈیوز پہ کام نہیں کر رہے تھے. ویڈیو اصل میں اسے عمران نے اس نے وہ گیپ کور کر دیا ہمارا, ٹھیک ہے. لانگ ویڈیوز آلریڈی لگ رہی تھیں. اگر ہم آپ کی ایک بات یہ مجھے یاد آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ بابا جی کی حیات جب تھے تو ویب سائٹ کے اوپر اتنے ویوز تھے, ٹھیک ہے, ہمارے ریڈ کے جو ہے وہ ہمارے اتنے سبسکرائبرز بن رہے ہیں یا وہ کریں, اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی ویڈیوز نہیں جاتی, ٹھیک ہے, آگے وہ فارورڈ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم سارے خود ہی پیر بن گئے, ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ آپ کا کریڈٹ یہ ہے کہ آپ نے سب کو پہنچایا بھی, آپ نے کہا کہ بیٹا آپ بھی ٹھیک ہو, آپ بھی پہنچو وہاں پہ, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ بات یہ نہیں کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے, اصل میں دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے. اصل میں مجھے ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آپ غلط نہیں کہہ رہے, صحیح ہے, یہ زیادہ میرے لیے فکر کی بات ہے, یہ زیادہ خوشی کی بات نہیں میرے لیے ہوتی کہ آپ کچھ نہیں مجھے کہہ رہے, ٹھیک ہے. میرے لیے پریشانی تب ہوتی کہ آپ کچھ نہیں کہہ رہے. تو اگر سوشل میڈیا ٹھیک ہے آپ نے اس کی پاور کو یوز کرنا ہے, جلدی یہ کیک پکڑ لو, وہ بیچاری ٹرے اٹھا کے لیکن پیتی رہتی ہیں. مجھے ایسے لگا کہ اس سارے سین کے اندر آپ کی فزیکل جو دعائیں ہیں نا, وہ لوگ, مجھے ایسا فیل ہوا کہ میرے ارد گرد لوگ نگلیکٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں فزیکلی جہاں پہ جاتی ہوں وہاں پہ لوگ میرے مطلب ہم پہلے فزیکل دعائیں زیادہ کراتے ہوتے تھے, تو اب وہ نگلیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ سب نے زور پکڑ لیا سوشل میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے. وہاں سے اب اچھا جو زور پکڑا, اگر ایک چیز تھی, ایک میڈیم تھا, ہم نے اس کو یوز کرنا تھا, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ چیزیں زیادہ مینوپولیٹ ہونا شروع ہو گئی, اس کی کھچڑی زیادہ بننا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے نا. میں اس میں بالکل بھی نہیں کسی کو کہہ رہی کہ آپ نہیں کرائیں, بٹ سینسیبل یوز, ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی یہ شاہ صاحب ابھی بات بتا رہے تھے, اب میں جب بات کرتی ہوں پھر وہی لگے گا کہ میں نے ان کو پوائنٹ مارنے ہیں, میں نہیں کسی کو پوائنٹ ماری. بٹ مجھے اگر کسی کا فون آتا ہے نا تو مجھے شاید میری ٹون بھی ویسے کرختی ہوتی ہے, یہ بھی شکایت کس دن لگ جائے گی کہ یہ جو باجی ہیں نا یہ کرخت بولتی ہیں. فون آیا ہے, آگے سے بات کی ہے میں نے, میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے, مطلب نام سے پہلے بھی پوچھتی ہیں آپ نے پہلے کس کو کال کی ہوئی ہے, جی پہلے کال کی, میں نے کہا آپ اسی کو کال کریں, میرے پاس آپ کے لیے جواب ہے ہی نہیں. ابھی مجھے کل پرسوں کال ہے کہ میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اس بندی نے مطلب بات کو نا ڈریگ کری گئی ہے, لیکن میں بھی ایک ڈھیٹ بن کے میں نے کہا میں تمہیں نہ میں نے دعا کرانی ہے نہ مجھے تمہاری کسی بات کا مطلب پتہ ہے, تمہیں جتنا بس میں نے کہا ہے کہ سر کو فون کر, وہ فون نہیں اٹھاتے. میں کہا تم ساری زندگی کرتی رہو فون, ٹھیک ہے نا, تمہارا ٹائم آئے گا اٹھا لیں گے. تو اس میں دیر از نو سیکنڈ کوشچن اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے. دس از یور فرسٹ کال آف ہارٹ, ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ کہ جو فارمولاز انہوں نے بنائے, مجھے اب حیرانی ہونے شروع ہوگی. ویسے مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ لوگ کتنے سالوں سے آ رہے ہیں, مجھے شاید 10-11 سال ہو گئے ہیں, لیکن میں نے آپ کو ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ دعا کراتے دیکھا ہے. میں نے آپ کو کبھی فریکوینٹلی اتنا علی حق کراتے نہیں دیکھا تھا. جب میں شروع میں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا بھی نہیں کراتے ہوتے تھے, اللہ والی دعا کرواتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. ایک بہت ڈفرینٹ آپ کا وے آف
लाइक डीलिंग पीपल था. अब बहुत डिफरेंट वे ऑफ ट्रैक है. अब ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे भी डिफरेंट हो जाएगा. कभी कभी आप, मेरा 100% गैस होता है कि यहाँ पे आप ये कह देंगे कि ये बंदा ये कर ले, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे डिफरेंट कह देते हैं, ठीक है. वहाँ पे भी आपने वो एक टैबू तोड़ा है कि ये फॉर्मुलाइज नहीं हो सकता. मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि आपने आज अपनी पूरी डिस्कशन में ये बात कह दी है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो बंदा जिसको कैंसर है उसने कुछ गलत ही किया हो. क्योंकि एक बीच में आपने एक दो दफ़ा ये बात कह दी कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं ना वो ये करते हैं. अब वो लोगों ने कहना शुरू कर दी, ठीक है. मैंने बार बार इसको क्लियर किया है. मैंने ये चीज़ बहुत शुरू से कही है. असल में वो सारी वीडियोस में मैं हर वीडियो में सारा मैसेज नहीं दे सकता. और बाय चांस कैंसर का कोई पेशेंट जब यहाँ बैठा होता है सामने या मैं उसको दुआ करा रहा होता हूँ, मैंने उसे, मकसद तो मेरा उसको दुआ कराना. सबसे पहले तो मैं उसे डिस्करेज करता हूँ कि वो यहाँ ना आए. मेरे से फ़ोन पे बात कर ले, मेरे से अलहदा बात कर ले. लेकिन कई लोगों की ये भी ज़िद होती है कि वहाँ इज्तिमाई दुआ में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है. ये भी कहा जाता है कि अच्छा मेरा खुदा हुआ है, मैं यहाँ पे भी ऐसे ही हूँ, मैं क्लिनिक पे भी ऐसा हूँ, मैं घर पे भी ऐसा हूँ, फ़ोन पे भी ऐसा हूँ. मुझे तो यही लगता है. कहने वाले ये कहते हैं कि नहीं, क्लिनिक पे आप और होते हैं, यहाँ आप और होते हैं, फ़ोन पे आप और होते हैं, सड़क पे मिलें तो और होते हैं, सर्विसेज में मिलें तो और होते हैं. खुदा ही जाने. ठीक है, मुझे पता है कि मैं एक ही तरह डील कर. हाँ, पुराने लोग जिनसे मैं मल्टीपल टाइम मिल चुका हूँ, या मुझे आपने एक बार मेरे से दुआ की, या फिर आप मेरे पीछे पहुँच गई, या फिर कहीं और आ गई, फिर कहीं और आ गई, वो मेरी आपसे डीलिंग डिफरेंट हो जाएगी. या मुझे पता है मैं कोई, उसमें भी फार्मूला नहीं है, मेरी अपनी हालत हो सकता है कोई डिफरेंट हो, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही यहाँ मिलूँगा वहाँ मिलूँगा. ये सारी बातें हैं. असल बात ये है कि पहले मेन चीज़, कोई भी बीमारी, कोई भी मसला, ठीक है, वो या मकाफात अमल है और या आजमाइश है. बिल्कुल ठीक है. वही कैंसर की बीमारी आजमाइश भी हो सकती है और वो किसी का अपना मकाफात अमल भी है. उसने सिगरेटें बहुत पी, शराबें बहुत पी. वो जैसे वैक्सीन का केस था, ये वैक्सीन की बात आ रही थी. अब मैं आपको देखें, मरते इस तरह भी हैं. मैंने वैक्सीन वाली वीडियो सिर्फ इसलिए की कि मैं वहाँ बैठा हुआ था और वो इतने ज़्यादा बार फ़ोन आ रहे थे और माएँ परेशान थी, मेरा ख्याल है स्कूल वाले और सारे. मैं जवाब दे भी रहा था कि जी आप देखें, गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कंसेंट ले रही होगी, आपका दिल नहीं मानता तो आप ना लगवाएं, या गवर्नमेंट को बता दें और या अपना कंसेंट दे दें. गवर्नमेंट भी आखिर अगर लगा रही है, एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करूं कि एक फ्री वैक्सीन अगर लग रही है, ठीक है, वो इसलिए है कि बहरहाल ये एक कैंसर है और अगर इस वैक्सीन से उसकी एक जरासीम को कंट्रोल किया जा सकता है, मुफ्त लग रही है और आप गवर्नमेंट लगवा रही है, या उसके पीछे एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई, हम ना सोचे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो वाकई चाहते हैं कि तो लोगों का भला हो, उसमें हर्ज नहीं है. अब बाकी वैक्सीन्स भी लगवाते हैं. डेफिनेटली कनाडा जैसे मुल्क में, यूरोप जैसे मुल्कों में, इवन ये जो आपकी 6, 7, 8 हमारी जो मैंडेटरी वैक्सीन है बच्चों की, कई लोग वो भी ऑप्ट नहीं करते, नहीं लगवाते, और वहाँ पे ये ज़बरदस्ती नहीं है. ठीक है, कहा जाता है ये कोई भी वजह है कि जी पाकिस्तान में पोलियो रह गया, ये रह गया, जो भी है वो किस वजह से है, क्या है, मैं उधर नहीं जाता. इसके ऊपर मैंने एक सीधी सी वीडियो की थी और मैंने कहा था कि वैसे इसमें लोगों की एजुकेशन ज़रूरी है और इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं, और ये मेल्स से ट्रांसफ़र हो रहा है फीमेल्स में, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से, सेक्सुअल परवर्सन से, उसमें मैं कहीं बात कर गया कि गले का कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और ओरल सेक्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है. और ये जरा मैंने जो एक बात की वो मेडिकल बुक्स में फ़िलहाल नहीं थी. ठीक है, कि एक जगह का नॉर्मल फ्लोरा जो है वो एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे वो उसका नॉर्मल हैबिटेट नहीं है, लेकिन अगर उसको वहाँ उसका फीमेल को वो उसका मेल सेल मिल गया या मेल को फीमेल मिल गया तो वहाँ ग्रोथ बढ़ जाएगी. ये बात जिनको समझ आनी है उन्हें आ जाएगी, जो अनबायस्ड होकर सुनेंगे. मैंने ये बात कर दी. मेरे अपने कोलीग डॉक्टर्स 2-3 का मुझे फ़ोन आ गया, तू क्या जहालत मार रहा है, ये तो तेरे से ये उम्मीद नहीं थी. मुझे उतना क्लिप काट के भेजा, फिर एक दो ने नीचे लिख दिया, ये फजूल तुमने, इसकी एविडेंस दे, इसकी साइंटिफिक एविडेंस कहाँ है, इसका फलां कहाँ है. जो थ्योरी, जो हाइपोथेसिस पहली बार आता है उसकी पहले कोई एविडेंस नहीं होती. और मैंने जो कहा है, मैंने हाइपोथेसिस नहीं कहा, जो मैंने कहा है वो पत्थर पे लकीर है. आज मेडिकल साइंस कह रही है कि यूरोप में गले का कैंसर सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ओरल सेक्स की वजह से हो रहा है. अभी तो मेरी बात को महीना नहीं गुजरा. ठीक है,
آگے آ جائے گی ایویڈنس، جو مانگ رہے ہیں وہ لے لیں. کئی بار اپنے سیلف ایکسپیریمنٹ سے ایویڈنس آ جاتی ہے. پھر وہ بعد مینوں نہ لبیو، پھر بھی انہوں ہی لبیو، جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر لینا، معافی مانگ لینا یا جو بھی کر لینا، بات وہی رہے گی. ٹھیک ہے، بات پھر بھی وہی رہے گی جو کہے گی یہ. تو وہ کہتے ہیں نا کہ گل کہندی ہے تو منہ کڈ میں تینوں شہروں پڑھا دیاں گی. وہ میں ویکسین کی ویڈیو کر کے میں پھنس گیا. میں کہ یار میں نے تو ہیلپ آؤٹ رادر کیا تھا، اور یہ بات اب میرے بھی منہ سے نکل گئی ہے، میں نے کہہ دی یا کوئی اشارہ دیا یا کوئی بات کہی. میں نے اس کے بعد جو تھوڑے سے فون سن رہا تھا وہ بھی بند کیے، اور میں نے جناب آرام سے پھر کوئی 10 سال بعد فلم دیکھی. ٹھیک ہے، اور 2 فلمیں دیکھی میں نے اس سارے میں. وہ سارے سو جاتے تھے، میں نیٹ فلکس لگا کے ریاض میں جب تھا بیٹھ جاتا تھا، اور ڈاکٹر میمونہ تھینک یو ٹو مینا کہ وہ میرے اوپر اسرائیل نازل تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ بس انجوائے کریں، آپ یہ دیکھیں، آپ وہ دیکھیں. وہ مووی مجھے ایک اچھی بتا دی، میں اس کی ریئلی تعریف کروں گا. میں نے عامر خان نے شاید وہ بنوائی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی میرا خیال آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. مجھے بہت پسند آئی، اور لٹرلی میں اس مووی میں اتنا انوالو ہوا کہ اس کے اینڈ پہ میں بھی رو پڑا یا وہ رونے والا ہو گیا. اتنی وہ مجھے اس پہ خوشی ہوئی. عامر خان تو نہیں سن رہا ہوگا. مجھے خوشی ہوئی کہ اس بندے نے اس انڈسٹری میں پیسہ کمایا، فیم کمایا، لیکن اس نے اپنی کمیونٹی، اپنے ملک کے لیے اتنے سینسٹیو ایشو پہ جس میں کچھ ریلیجیس ٹیبوز بھی ہیں، ان پہ بڑے پیار سے وہ فلم پتہ نہیں کتنا سوچ کے بنی ہے، اور بڑے لائٹر طریقے سے اس نے ایک ایشو کو ہائی لائٹ کیا جس کو پک کر گئی یہ کاکی بولی جو ہے لاپتہ لیڈیز. ٹھیک ہے، دیکھو کتنی جلدی اس نے پک کیا. تو لاپتہ لیڈیز میں نے مووی دیکھی، اور پھر وہ مینا نے خیر دوسرے دن مجھے OMG 2 دکھا دی. مجھے وہ نہیں اتنی اپیل کر سکی. ٹھیک تھی وہ بھی، جس ٹاپک کو بھی اس نے چھیڑا. او مائی گاڈ 2 جو تھی، او مائی گاڈ 1 میں خود ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں کہ او مائی گاڈ 1 دیکھیں، پھر PK دیکھیں، آپ کچھ سیکھ لیں گے. تو اس کے بعد دیکھیں وہ بلیک. ٹھیک ہے، لاپتہ لیڈیز ایک علیحدہ ٹاپک تھا، اچھی مووی تھی، بہت ہی خوبصورت مووی تھی. اگر نہیں دیکھی تو اسے دیکھ لیجیے گا 1 گو میں دیکھ کے. اور اس میں جس ایشو کو اور جن مائنر ایشوز کو، اور پھر ایجوکیشن کی پارٹ کو، اور کس حد تک ایجوکیٹ کرنا ہے، اور کس حد تک ویمن امپاورمنٹ کہاں تک ہونی چاہیے اور کہاں تک نہیں ہونی چاہیے. بڑی خوبصورت مووی تھی، اچھی مووی تھی. میں تو پھر وہ دیکھی. ٹھیک ہے، اور کچھ آپ لوگوں کے میسیجز تھے، کچھ لوگوں کے جب میں یہاں سے چلا ہی گیا یا نہیں آیا تو کچھ بڑے بڑے جذباتی میسیجز تھے، کچھ کے فون تھے، کچھ کے کافی لمبے چوڑے. ایک ہی چیز کو جب آپ 100 بار لکھیں گے میں پڑھنا چھوڑ دوں گا. کئی بار آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر اگر بلو ٹک آ جائے تو ہمیں حوصلہ ہو جاتا ہے آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، مجھے پڑھے بغیر بھی پتہ ہوتا ہے آپ نے کیا لکھا ہے. ٹھیک، لیکن اگر آپ نے میری بات نہیں ماننی اور اس کے بعد آپ نے یہ والی ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دینی ہے، سر لگتا ہے آپ کو میں نے ہرٹ کر دی ہے، سر لگتا ہے آپ میرے سے ناراض ہیں، اچھا مجھے سوری کر دیں. اب سوری کے 100 فون آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہیں جا رہا ہوں اللہ کے بندے مجھے فون نہ کرو، میں کسی ایسی سچویشن میں ہوں، میرا فون آن نہیں ہونا چاہیے، یا میں کسی وجہ سے فون نہیں سننا چاہ رہا. ٹھیک ہے، اتنا ہی زیادہ فون کر رہے ہیں. پھر بہانہ کیا ہے، مجھے آواز نہیں آئی تھی، سگنلز کم تھے، مجھے پتہ نہیں چلا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اگر وہی سچویشن میں کچھ چیزیں ہیں میں نہیں ہر چیز کر سکتا. میں لاکھ آپ کے سامنے اوپن ہوں، لیکن میرے ساتھ میری فیملی اٹیچڈ ہے، کچھ اور لوگ ہیں، کوئی ایسی سچویشنز ہیں میں اگر آپ کا نہیں کال اٹھا رہا تو یار کوئی وجہ ہوگی نا. اگر آپ 100 کالز کر رہے ہیں اور پھر آپ ناراض ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں تو نہیں، بھاڑ میں جاؤ، بس آپ بھی دل سے اتر گئے، دیکھ لیا آپ کو. ان چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب میں کہتا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا یہ اور ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں نا ہم جب آپ کو کہہ رہے ہیں تو یہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو پک بھی کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب ان چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے یا پھر ان کے اوپر ٹرک کرنے کی کوشش کی ہے بہت بری طرح سے، پھر میں بھی اس میں سے نہیں نکال سکتا، یا مجھے بھی کافی زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. جتنی بات ہے اتنی رکھیں. لاکھ میں آپ کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا ہوں. جو بات کہہ رہا ہوں
مشی نے تو پیچھے چھوڑا کچھ نہیں کافی حد تک بلنٹ بولی ہیں، لیکن جو بات آپ کہہ رہی ہیں کافی حد تک ٹھیک ہے. میں نے بات درمیان میں ہی کی تھی کہ یہ بات اس وقت میں اٹھ گیا تھا کہ یہ سوال میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ جب آپ پہلی بار دعا کرتے ہیں، سورہ رحمان سنتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے، اس کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی ہے، ہمارے میں چینج آ گئی ہے، ہمارا تھاٹ پروسیس چینج ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں کیا مل گیا ہے، اور آپ ایک بڑی ڈفرینٹ پرسنالٹی بن جاتے ہیں. پھر آپ دعائیں بھی کرانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مجھے نقصان ہوتا لگ رہا ہے، میں تو سوری ٹو سے مے بی آئی ایم ایگزیجریٹنگ، لیکن ہوا ہے کہ آپ جب یہاں اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں، ایز اے ٹیم کہیں کام کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، سرکار دو عالم کی ایک بات مجھے پتہ تھی، میں نے پڑھی تھی چھوٹے ہوتے سے، کہ بہت زیادہ مذاق نہیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ ایک دوسرے کے نام بھی نہ بگاڑو. ٹھیک ہے، قرآن میں کہا جا رہا ہے. اب بندہ نام تو پیار میں بھی بگاڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور لاڈ سے بھی پکارتا ہے تو آپ کو اچھا بھی لگتا ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہوتی ہیں. کئی بار دوستوں کا گروپ ہوتا ہے، ایک کا نام رکھ دیا ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا نام رکھ دیا ہے، وہ سارے اسے انجوائے کر رہے ہیں، پھر وہ بھی اسے مائنڈ نہیں کر رہا. لیکن کئی بار وہ اسی ایک نام پہ کسی دن بھڑک اٹھتا ہے اور کسی ایک کے ساتھ اس کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ڈیپ انسائیڈ ہر انسان کی جو فیلنگز ہیں، وہ بہرحال وہ جتنا مرضی بڑا اچھا بن رہا ہو یا بڑا کرٹیس یا بگ ہارٹڈ بن رہا ہو، اس کا بھی کوئی اینڈ پوائنٹ یا ڈیڈ پوائنٹ آ جاتا ہے. یا 9 دوستوں میں سے 8 وہی مذاق کریں تو وہ برداشت کر لیتا ہے، 9 کا نہیں وہ کرتا. ٹھیک ہے، تو وہ بدمزگی اور وہ گروپ خراب ہوتا ہے. اسی طرح آپ لوگ بھی آپس میں چلتے ہوئے، کئی بار کام کرتے ہوئے، عرس پہ یا ویسے کسی سیمینار پہ یا دعا میں ایک دوسرے کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کی لڑائی ہو گئی ہے، اب ان کی آپس میں ٹھیک ٹھاک دشمنی پڑ گئی ہے یا ہرٹ ہو گئے ہیں جی. یا سال بعد میرے سے بات کریں گے کہ میں نے نہیں اس کے ساتھ جانا، میں نے اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا، میں نے اس کا کام نہیں کرنا، اور اب پتہ چلتا ہے کہ وہی ساس بہو دیور جیٹھ یہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں. مسئلے پھر وہی آ گئے ہیں، جیلسی اور پوزیسونیس، یہ 2 بڑی خطرناک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جتنی باتیں کر رہے ہو، ساری رات میرے ساتھ بیٹھنے کا بہانہ ہے، چاہے یہ آپس میں مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، اصل میں یہ فارمولے تم لوگوں پہ چلتے اس لیے نہیں ہیں کہ تم میں سے واقعی اب تم نے پھر کہنا ہے سر ایک تو آپ انہیں پھونک دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے مان بھی لیتے ہیں. تم سارے ہو پاگل میری طرح. ٹھیک ہے، عشق کے بندے ہو، ہر گھر سے ایک ہاتھ بندہ اس طرح کا نکل آتا ہے. آپ میں سے زیادہ تر بچپن سے ہی سرکار دو عالم یا اللہ سے بغیر سوچے سمجھے کنیکٹڈ ہوتے، خیالوں میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس انرجی سے کنیکٹڈ ہوتے. اس انرجی کی آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ہی آپ کا ایک سکون کا یا آپ کا ایک سولس پوائنٹ کہہ لو، یا آپ کا ایک آخری گود ہوتی ہے جس میں آپ کسی بھی سچویشن میں چھوٹے ہوتے سے جا گھستے ہو. بڑے ہو گئے کچھ آہستہ آہستہ پتہ کرنا شروع ہوتا ہے، لیکن کچھ فیلیئرز ہوتے ہیں، کچھ دعائیں نہیں مانی جاتی تو اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ، یا اس سے آپ کی اپنی دعا کے بارے میں یا اس ریلیشن شپ میں پرابلمز آتی ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہوتے ہی اسی لیے ہیں. پھر ہم جیسا کوئی مل جاتا ہے، بابا جی مل جاتے ہیں، کوئی دعا بتانے والا مل جاتا ہے، آپ کو پھر ایک وے آؤٹ ملتا ہے، آپ پھر ایک طرح سے ٹریک پہ آتے ہیں. اب آپ کی انرجی ایک جگہ کنسنٹریٹ کی جاتی ہے، تو اب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب ڈسٹریبیوٹر بنو، اب خود اس پیار کو بانٹو یا کچھ کرو. ہوتے تم لوگ پاگل ہو، تو یہ فارمولے زیادہ دیر چلنے چلانے نہیں ہوتے. آپ لوگ آگے بانٹتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر سسٹم میں ہی رہتے ہوئے، آپس میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں کمپٹیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ کے اندر، انسانوں کے اندر جو جبلتیں ہیں، ڈومیننس کی، یونیکنیس کی، ٹھیک ہے، پوزیشن کی، میں کی، میں بڑی ظالم چیز ہے، اس کے بڑے رنگ ہیں اس کے، تو وہ کہیں سے آپ کو پھر پکڑ لیتی ہے. میں نے کہا نا کہ ایک بندہ، ایک مرید اس چکر میں مارا گیا کہ اس کا پیر چھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا اس کا پیر تو کسی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب اگر اس کے پیر نے لگا بھی دیا، اور وہ بھی اس کے دشمن کو، ٹھیک ہے، یا رائیول کو، یا جو مان گیا آ کے کہ جی تہاڈا پیر ود ہے، اس نے کتنی خطرناک حرکت کی کہ تہاڈا پیر ود ہے، میں مان گیا مینوں بھی جگہ قدمہ دے دیو، لیکن میرے پیر چ بڑی، اب ظاہری بات ہے مریض تو مریض ہے، وہ تو پاؤں میں درد ہے اس کے، تو ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے پیر میں درد ہے، ڈاکٹر نے تو پاؤں کو ہاتھ لگانا ہے، لیکن مرید کہہ رہا ہے کہ میرے سائیں، میرے مرشد تو کسی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، وہ لگا دیتا.
وہ پہلا مریض جڑا ہے وہ تو پیر چھوٹا پی گیا. تو یہ بھی ایک میں ہوتی ہے, یہ بھی ایک میں, میرا پیر, میرا مرشد, میرا سر, میرے فلانے, اور وہ نیچے ہو گئے تو اس کا مطلب آپ نیچے ہو گئے. تو آپ نیچے ہو گئے تو میں تو پھر رہ گئی. ٹھیک ہے, میں بڑی ظالم چیز ہے وہ. اور وہ آپ کو ٹیسٹ وہاں سے کرتا ہے جہاں سے آپ دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے خوفناک ہتھیار جو ہے نا, میں نے جو شیطان کا دیکھا ہے یا نفس کا دیکھا ہے, وہ تعریف ہے. جس وقت آپ آلموسٹ 99 کی سیڑھی جو پہ جو سانپ ہوتا تھا نا سیڑھی پہ, یہ 99 والا سانپ ہے. تو یہ وہاں آ کے آپ کو جب آپ 98 میں پہنچے ہوتے ہیں نا تو کہنا ہے واہ بادشاہ کیا گل ہے, پہنچ ہی گئے ہو, مینوں پتا سی سینچری تسی یہ کرو گے. ٹھیک ہے, اور وہاں ذرا پھولتے نہیں آپ. یہ جو ڈنگ ہے اس کی زبان کا جو امرت ہے یہ آپ کو لے جاتا ہے پھر نیچے. ٹھیک ہے, یہ سب سے خوفناک ویپن ہوتا ہے, اور اس سے بہت سے لوگ مار کھا جاتے ہیں, ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں ایسی ہی باتیں ہیں. جب آپ 1 مہینہ یہاں نہیں تھے تو پھر تو ہم کسی سے جیلس نہیں ہوئے, اپنے گھروں میں بیٹھ کے کم ہوئے کمپیریٹیولی. مقابلے بازی نہیں ہم نے کی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آ رہے تھے, تو یہ نہیں پتہ تھا کہ بھئی ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے, کس نے بازو پکڑا ہے, کس نے گلے میں لیا, کس نے وہ کر لیا. اور پروبیبلی ہم سب نے ہی انکلوڈنگ می, ہر ایک انسان نے, کسی نے ظاہری طور پہ آپ سے دعویٰ کیا محبت کا تو کسی نے خیال میں کر لیا ہوگا, کسی نے بیٹھ کے سوچ میں کر لیا ہوگا, لیکن کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کتنے لوگ پھر پیچھے پہنچ گئے, نہیں پہنچ پائے نا. ٹھیک ہے, مشکل ہے یہ کام, جہاں ہر جگہ پہ پیچھے پہنچ پانا مشکل کام ہے, مان لینا چاہیے. تم شباشا صاحب کو چیلنج کر رہی نہیں شباشا جی, پیچھے نہیں گئے, تو وہ ہم نہیں پہنچ سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دا مومنٹ ہم اس روم میں انٹر ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہے کہ مطلب کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو ساری دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے, اور مطلب عجیب سی آپ کے اندر ایک جیلسی یا مقابلے بازی یا وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہے. اور آپ جب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے, یا مطلب آپ آج کہہ دیتے ہیں کہ اب میری یہاں سے ڈیوٹی ختم ہوگی, میری کہیں اور ڈیوٹی لگ گئی, اور آپ ہمیں نظر نہیں آتے. ابھی مہینہ تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا میں نے کب واپس آنا ہے, تو آپ نہ آتے, اگلے 6 مہینے بھی نہ آتے, سال نہ آتے, تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے؟ تو پھر تو ہم مطلب مجھے تو ان دعا میں سے آدھے لوگوں سے 80% لوگوں کے نام بھی نہیں یاد, تو مجھے تو ان کے نام یاد بھی نہیں آتے. تو جب مجھے نام ہی نہیں یاد آتے تو میرے خیال میں بھی نہیں آتے یہ, تو مجھے پھر ان سے جیلسی بھی نہیں ہوتی, پھر ان سے مقابلے بازی بھی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اور صرف وہی والی بات ہے کہ آپ نا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ہم وہیں پہ ہی اسٹاک کے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز ابھی ہم جب اپنے گھروں میں 2-2 3-3 ہفتے گزارتے ہیں نا, گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں سارے, تب یہ جیلس نہیں ہو رہے ہوتے. تو مطلب یہ کیا بات ہے, مطلب اس کمرے کی کرامت ہے کہ مطلب آپ نے یہاں پہ, مطلب میرا ایک دکھ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ساس بہو چھوڑ کے تو آئے تھے لیکن یہاں پہ پیدا کر لی. ٹھیک ہے, اب گھر والی ساس بہو سے تھوڑے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, وہاں تھوڑا اتنا ہاسٹائل انوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ قسم والی بات ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں بات کرتے ہوئے بھی یہاں ڈرتی ہوں, اور مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہوئے زندگی میں اتنا کبھی مسئلہ نہیں ہوا جتنا یہاں ہوتا ہے. بیکاز مجھے ساتھ ہی خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ بات کہیں یہ نہ کوئی فیل کر لے, یہ نہ کر لے, یہ نہ کر لے. اور مجھے لگا تھا کہ یار یہ تو جب میں نئی آئی تھی تو مجھے لگا تھا یہ تو پیار کا گہوارہ ہے, مطلب لائک دس از دا, مطلب مجھے نہیں لگا ہوگا, آئی تھنک سب کو لگا ہوگا کہ یہ تو یار یہ کتنے اچھے لوگ ہوں گے کہ یہ تو آپس میں مطلب ان کے اندر تو جیلسی نہیں ہو سکتی, اور شروع میں ہوتی بھی نہیں ہے ہمارے اندر جیلسی. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب ہم نے نا ایک دوسرے کا جینا حرام کیا ہوا ہے, یہاں پہ بیٹھنا اللہ کی قسم حرام کیا ہوا ہے. کہ میں کسی کو ٹانگ لگ جاتی ہے تو میں ساتھ ہی یہ فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ ٹانگ پاؤں لگ گئے تو یہ بید بھی نہ ہو جائے کہ میرا پاؤں اس کی طرف تھا, پتہ چلے کل سر کو ایک میسج گیا ہو کہ سر وہ جو آپ کی فلاں کاکی تھی نا, اس کا پاؤں کی جو تلوا تھا نا وہ میری طرف سے, تو اسے جان کے کیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہی یہی تھا, صحیح ہے, یا میں نے اس کو ایسے دیکھا ہے تو اس کی میں نے شکتیاں اپنے پاس لے لی ہیں. کیونکہ میں نے نوٹ کیا اوور دا ٹائم یہاں
پہ سب کو روحانیت چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ڈاکٹر تو چاہیے ہی نہیں کسی کو, وہ تو پہلے دن چاہیے تھا جب ہم بیمار آئے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد سب کو روحانیت چاہیے, صحیح ہے, اپنی مرضی کے یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں سب کے, ٹھیک ہے. مطلب آج کی چھوٹی سی بات بتاتی ہوں, میں صدف بتا رہی تھی, مطلب میں سب کے سامنے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں نا آج لیٹ تھی, میری وہ بھتیجی کی نا برتھ ڈے تھی, تو میں نے صدف کو پہلے بتا دیا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گی, ادھر لیک سٹی والی سائڈ پہ تھی, تو میں 10 بجے تک آ جاؤں گی. تو میں نے کہا تم جا کے نا دعا کنڈکٹ کرا لینا. وہ بیٹھ گئی, تو کامی بھائی آ کے, تو کامی بھائی نے آ کے پوچھا کہ مشی کہاں ہے, تو اس نے کہا کہ مشی تھوڑا سا نا لیٹ ہے آج. تو کامی بھائی نے کہا اس کو بتا دو کہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں آ رہے, تو اب وہ پھر نہ آئے. تو اس نے کہا کہ نہیں, صدف نے کہا نہیں, جو ہم نے ایکسپیرینس کیا وہ بھی کرے آ کے. تو یہاں پہ کوئی بیٹھی ہوئی تھی, پتہ نہیں شاید سلمہ جی یا کون, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو پھر آج مشی کا ٹیسٹ ہے کہ وہ آتی ہے کہ نہیں آتی. اب مطلب لائک انہوں نے لائٹر ٹون میں ہی کہا ہوگا, بٹ میں سوچ رہی, مطلب مجھے ہنسی بھی بہت آئی. میں صدف سے کہا, میں کہ یار مطلب آپ نے انگلی بھی ہلے گی تو وہ ٹیسٹ ہو جائے گا, انگلی ہلائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایسے دیکھا ہے, اس نے ایسے سوچا ہے. مطلب لائک مطلب اللہ کی قسم میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں حیران ہو جاتی ہوں, مجھے بڑی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ میں دس واز دا لیسٹ تھنگ جو کہ میں یہاں لینے کے لیے آئی تھی. میں روحانیت نہیں لینے کے لیے آئی تھی, اور مجھے بڑی چڑ ہوتی ہے, مجھے اگر کوئی مشکل کام دیتے تو میں وہاں سے بھاگ جاتی ہوتی ہوں, کیونکہ مجھے وہ ٹیچر پسند نہیں آتا تھا جو مشکل لفظ میں بات کرتا تھا. تو میرے مطلب پہلا انسان عمار اس ٹائم ہوتا تھا, تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا لینے کے لیے گئی تھی نا, آپ کو پتہ تو ہے کہ ہمارا مسئلہ بھی مطلب ہم نے 40 رولز آف لو پڑھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تم کیا لینے گئی تھی, تو تمہیں کہتا مجھے نا ایک لفظ سمجھ آیا. میں نے کہا وہاں پہ بس نا پیار کی بات تھی, میں نے پہلے کبھی پیار کی بات کہیں سنی نہیں, اس کے علاوہ مجھے کچھ اور یاد نہیں رہا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ وہ پیار تھا جو کہ آپ نے آگے بانٹنا تھا. آپ نے آج ساری ڈسکشن میں, آج مجھے مطلب آفٹر اے لانگ ٹائم مجھے ریئلائزیشن ہوئی جو آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا مدینہ سے آ کے, کہ واقعی کہ مطلب پیار تو میں نہیں بن پا رہی نا, ٹھیک ہے. مطلب یہ دعائیں کرا لینا, ٹھیک ہے, میں یقین کریں دعائیں کرا لینا بھی آسان کام ہے, ٹھیک ہے, لیکن پیار نہیں ہم سے بنا جاتا, ٹھیک ہے. اس میں آپ مطلب پھر مجھے یہ بات بتائیں کہ بابا جی کے ساتھ جو بہت سالوں رہے, اور انہوں نے اگر آپ ان کی لائف کو کھولیں گے تو انہوں نے بہت دعائیں کرائی ہوں گی سر, تو پھر وہ لوگ وہاں پہ سٹینڈ کیوں نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. یا روحانیت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بابا جی کہتے تھے کہ یہ رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں رک جاتے ہیں؟ حالانکہ کمی تو اللہ نے ان کو بھی کوئی نہیں دی ہوتی, اللہ تعالیٰ نے ان کو سارا بیسک سارا کچھ دیا ہوتا, تو وہ پھر وہ والا لیول اچیو کر لینا, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دس از ناٹ دا لاسٹ تھنگ, ٹھیک ہے. آپ نے کہا بھی تھا کہ یہ آپ نورانی قاعدہ کہتے ہیں شاید, کہ یہ تو بیسکس ہیں, دعائیں کرانا یہ پرائمری جماعت کا تھا. میں نے اس کے مطلب میں اس ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی بھی اس کے ڈیپر میننگز تک نہیں جا رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہاں پہ میرے پہ یہ بھی فتویٰ لگا, مطلب میں نے کبھی یہ باتیں نہیں ڈسکلوز کی کہ مجھے بلاسفیمی حد تک مجھے فیلنگ ریگریٹ میں ڈالا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. ہر ایک انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو دعائیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعائیں بہت سے طریقوں سے کرائی جا سکتی ہیں. اور میں نے پھر مطلب میں نے لائک آپ کے گھر والوں کو بہت آبزرو کیا, میں نے آپ کے ڈفرینٹ لوگوں کو آبزرو کیا. کچھ لوگوں کے بارے میں اگر بابا جی نے کسی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نگاہ کی دعا کراتے ہیں, تو میں نے اس پہ بڑا سوچا اس بندے کو, پھر میں نے تھوڑا سا آبزرو بھی کیا کہ کیسے نگاہ کی دعا ہو سکتی ہے. تو مشال جو بات کری تھی آج انرجی کی, اگر میں سارا دن اپنے پریکٹیکل پہ نہیں ہوں نا, جو پریکٹیکل ہے وہ پریکٹیکل صرف دعا کرانا نہیں ہے. دعا تم دن میں جتنے لوگ میرے پاس آئیں گے دعا والے, وہ تو میں نے کرانی ہے, دیٹ از بیسک میری. وہ تو ایسے سمجھ لیں کہ 5 وقت کی فرض نماز ہے, میں نے پڑھنی ہے, اس میں نو نیگوشیبل نہیں ہے وہ. لیکن باقی کے سارا دن میں نے کیا کرنا ہے, تو وہ پریکٹیکل تھا, صحیح ہے. مجھے لگا کہ ہم نے اتنے سال یہ سمجھا کہ پریکٹیکل صرف یہ ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تم لوگ پریکٹیکل نہیں نہ کرتے, پریکٹیکل پہ نہیں ہو تم لوگ. میں نے کہا یہ کون سا پریکٹیکل ہے, دعائیں کرانا پریکٹیکل تھا, ہم اس میں لگ گئے. لیکن اس میں بیچ میں سارا مسنگ ہو گیا, آپ کی پرسنالٹی ساری لوز ہو گئی, آپ نہ محبت کر رہے ہو, غصہ آپ کا بھی اتنا ہے, بیچ میں آپ بچوں کے اوپر بھی چیخ چلا رہے ہو. آپ سب سے بڑی بات یہ کہ ایسا کیسے ہو گیا, دعا والے لوگ کیسے مائنس ہو گئے, کیا میں اللہ کے مخلوق نہیں ہوں, کیا میں سرکار دو عالم کی امتی نہیں ہوں؟ تو آپ نے وہ پیار مجھے بھی تو دینا تھا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. آپ نے مجھے بھی تو اتنا اسپیس دینی تھی کہ یار یہ بندی بھی غلطی کر سکتی ہے, یہ بھی ایسے دیکھ سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس کا لہجہ ایسا ہو سکتا ہے یہ بات ایسے کرتی ہو. مطلب آپ یہاں پہ مجھے اسپیس ہی نہیں دے رہے زندہ رہنے کی, مجھے اسپیس ہی نہیں دے رہے انسان ہونے کی. حالانکہ آپ پہلے دن سکھا ہی رہے تھے کہ اسپیس دو انسانوں کو. مطلب آپ اٹھے ہیں تو میں کیسے ججمنٹ دے سکتی ہوں کہ آپ کا
انداز یہ تھا اٹھنے کا. بھائی میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہو سکتا ہے مجھے بعد میں ایکسپلین, آپ میں تو خیر کسی بندے کی شدید ترین بھی غلط بات بتاؤں تو آگے سے مجھے آپ ایکسپلین ایسے کرتے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے دیکھا ہی غلط تھا, مطلب میری آنکھیں خراب تھی. تو میں نے آپ وہ ایسا پرسپیکٹیو دکھا دیتے کہ نہیں اس کا نا ایسا مطلب ہوگا, اصل میں اس نے ایسے سوچا ہوگا. تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چیز کے کتنے کو رخ ہیں دیکھنے کے, ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ مجھے شرمندہ کر کے ہمیشہ بھیجتے ہیں. میں تو افسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ مطلب کسی کی شکایت لگائی تو لگائی کیوں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنا تو اسپیس دیں ہم لوگوں کو, مطلب یہاں پہ بیٹھ کے مطلب یہ اس وقت تو بالکل عطیہ لگی کیونکہ انہوں نے کبھی مجھے شکایت نہیں کسی کی کرنی ہوتی, لیکن اگر کبھی زندگی میں میرا ان کا آلموسٹ 30 ایئرس کا ساتھ ہونے لگا, تو اگر کبھی وہ کسی کی بات کر دیں کسی بھی طریقے سے, میرا خیال ہے وہ ایک تو بہت کم بات کرتی ہیں, اگر کریں تو اس کو انہوں نے میرا خیال ہے پہلے کئی دن سوچ کے کرنا ہوتا ہے, بہت سوچنا ہوتا ہے, میں انہیں سوچ کے بات, کیونکہ میں نے اتنی سی بات کو ایسے, لیکن ظاہری بات ہے انسان ہے, کئی بار دکھ بھی جاتا ہے کہ یار یہ فلاں بندے نے یہ عجیب بات کی, ویسے اس طرح کر کے وہ بات کرتی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, ویسے ایسے کہہ رہا تھا یا کہہ رہی تھی. اب میں آگے سے جو پرسپیکٹیو بنتی ہے تو یار اس بندے کا یہ مطلب ہوگا, یا اس کا یہ پرابلم ہوگا, یا دیکھو اس بندے کی ایج اتنی ہے, یا وہ ابھی بچہ ہے یا بچی ہے, یا اس کا نا اس کا فلاں ایسے بیمار ہے, اس کا فلاں یہ پرابلم چل رہا ہے. میں ابھی شروع ہی ہوتی ہوں, کہتی تو میں نے بات کاری کیوں دی, الٹا گلٹ میں پڑ جاتے ہیں, یہ میرا ہی قصور ہے. کہتی مجھے لگ گیا پتہ یہ میرا ہی قصور ہے. میں اٹھ جاتی بس ہو گیا, مجھے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, ٹھیک ہے. تو وہ بڑا کم بات کرتی ہیں میرے ساتھ, اور یا شکایت یا کوئی بات, لیکن ہمیشہ اچھا بچے اگر مجھے, اب بائی چانس تھا میں ان کے ہتھے چڑھا ہوا تھا کیونکہ ٹریولنگ جہاں بھی جانا ہے, وہ ہادی نو بھی ساتھ, جو ہادی تو چڑھ جاتا ہے, نو ذرا بلنٹ بات, بابا یہ کیا بات ہے, یہ ایسے نہیں ہے ایسے. راستے میں بھی اگر مدینہ منورہ میں, پھر مدینہ سے مکہ ٹریول کرتے ہوئے درمیان میں, پھر مکہ میں بھی تھوڑی ٹریولنگ کی, تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی واقف یا وہ دعا والے مل جاتے تھے. تو اس نے یہ آبزرویشن بنائی ہے, تو اس نے پچھلے دنوں کسی کو کہا کہ ابا معصوم ہے. انہوں نے کہہ دیا. تو میرا خیال میں آج انہیں کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے تم لوگوں کا معصوم کا مطلب اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو ایڈیٹ کو تم لوگ پیار سے کہتے ہیں, معصوم ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, بس سمجھ آ گئی ہے مجھے. تو وہ کئی بار چڑ جاتا تھا, یا مجھے پتہ چل جانا کہ یہ پٹ آف ہو گیا, اس نے اٹھ کے چلے جانا. بعد میں سے آ کے بابا برداشت کیسے کرتے ہیں. اب میں نو جیسے بندے سے, مطلب وہ بہت ہی زیادہ ماشاء اللہ ٹالرنٹ انسان ہے, اور نہ اس کے فیس سے پتہ چلتا ہے نہ کچھ, لیکن وہ اتنا ڈیپتھ سے فیل کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. اب مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہ میرے سے نہیں ہضم ہو رہی. وہ بابا جی کے دربار پہ چلا جائے, مکہ جائے, مدینہ, وہ کہتا ہے میں نے ہر جگہ یہ کہا یہ میرے سے ڈیوٹی شوٹی نہیں لینی, دعا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے بابا یہ نہیں میرے سے ہو رہا ہے, یہ جو اگلا بندہ آپ کو الو کا پٹھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور آپ بن بھی جاتے. میں کہا یار تو عجیب بکواس کر رہا ہے, میں کہاں سے الو کا پٹھا بن گیا. مجھے غصہ چڑھ گیا. کہتا بابا میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ آپ کو بیوقوف بنا, آپ بنی جا رہے ہیں. میں کہا یار کہاں سے بیوقوف بنا رہا ہے, وہ بیچارہ اپنا روڈ. اس نے اتنا اچھا انالیسس مجھے دیا, میں اس کی شکل دیکھی جو بابا یہ ادھر وہ آیا ہوا ہے, اس نے یہ کی بھی ہوئی ہے دعا, اس کو پتہ بھی سارا ہے, وہ فلانے پیر صاحب بھی اس کے تھے, اس نے یہ بھی کر دیا, اس نے وہ بھی کر دیا. اس کے بعد اب وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے؟ میں یار کچھ نہیں, وہ بیچارہ نہیں. بابا مجھے بتائیں کیا چاہ رہا ہے؟ یہ بابا ہی سے ملا ہوا ہے. میں کہا ہاں جی. آپ سے 15 سال پہلے سے ملا ہوا ہے. میں کہا جی. وہ بابا جی کا سگا بھی بڑا ہے, اس کو بابا جی خوابوں میں بھی آ رہے ہیں, اس کو لوگ بھی آگے بابا جی کے میسیج دے رہے ہیں. وہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ میں کہا یار میرے سے کچھ نہیں مانگ رہا, وہ میرے سے یہ بات نہیں کر رہا. وہ میں کہا نہیں, وہ یہ بات کر رہا تھا. وہ یہ بات نہیں, وہ یہ کہہ رہا تھا. میں کہا نہیں یار تم نے یہ تمہاری غلط سوچ ہے, اس طرح نہیں سوچتے. 2 دن بعد اس بندے نے وہ بات کہہ دی. میں نے سب سے پہلے ادھر ادھر دیکھا, نو تو نہیں ہے. شکر نو نہیں.
بعد میں نے اسے کہا واپسی میں، میں کہا یار ویسے وہ اس بندے نے یہ بات کہی تھی. کہتا وہ نہیں حیران ہوں، کہتا مجھے پتا تھا. میں کہا یار ماشاءاللہ میں بڑا خوش ہوں تم مطلب. کہتا مجھے تو نہیں پتہ چل رہا، میں نے سوچا تو نہیں، مجھے تو پتہ چل رہا تھا وہ بات کر رہے ہیں. میں کہا نہیں یار میں تو ان کی بات سن رہا تھا اور وہ جو کہہ رہے تھے. ہو جاتا ہے شاید مجھے اس نے بنایا ایسے ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی. میں نے تو آگے سے دوسرا یہ، مجھے آپ 100 گھنٹے کی بات سنا لیں، 5 منٹ کی سنا لیں، میرے کو 100 گلاں دا ایک ہی حال، نو آپ ٹیوبویل نو آپ ٹیوبویل، ٹھیک ہے. میں تو ایک ہی گل اگوں دسنی ہے کہ اللہ اللہ کر لو پانی پی لو. تسی گھنٹے کی گل کیتی ہے یا 5 منٹ دی کی لیے، میرے پاس دوائی ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ تو میں نے دے دینی. آگے سے اگر آپ دوبارہ فون کریں گے تو پھر میں یہ کہہ دوں گا کہ یار تمہیں بتایا تو ہے، اب اللہ ہی میرے پاس تھا میں نے دے دیا، تو ود کٹ میرے کو نہیں گا. ٹھیک. لیکن خیر خالد صاحب نے بھی کھپ کھپ کے، نور نے بھی کھپ کھپ کے کافی میرے پہ فرق پڑا ہے. آپ مجھے کافی بہتر انسان پائیں گے، کافی امپرووڈ ڈاکٹر صاحب. اور